میرے عزیزوں، اس دور میں فتنوں کا یہ دور ہے، اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت میں سخت سے قائم رہنا بہت ضروری ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو خداوند قدوس اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں، بد مذہب و مرتدوں، گمراہ بد مذہب و مرتدوں کا بد مذہبی بائیکاٹ کرنا، ان سے دور رہنا، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرنا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ خداوند قدوس اور اس کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہی حکم فرمایا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سبق دیا ہے کہ بد مذہبوں اور مرتدوں سے دور رہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات، ان کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا تو دور کے بات، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی گوارا نہ کرو۔ ارشاد ربانی ہے پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 68 میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو۔ اور پھر دوسری جگہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 113 میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور تم انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، خداوند قدوس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کفر والوں پر سختی کرو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خلق عظیم سے موصوف ہے، ان کو سختی کرنے کا حکم فرمانے سے معلوم ہوا کہ کفر والوں کے ساتھ شدت سے پیش آنا خلق عظیم میں داخل ہے۔ خداوند قدوس کے دشمنوں کو کتے کی طرح دور رکھا جائے، ان سے دوستی و محبت اللہ و رسول کی دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نماز و روزوں کو دیکھ کر لوگ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس لیے اس سے دوستی اور رشتہ کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس طرح کی بےہودہ حرکتیں اس کے اسلام کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح کی بےہودہ حرکتیں اس کے اسلام کو برباد کر دیتی ہے۔ الملفوظ حصہ اول صفحہ نمبر 96 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا، اسے اپنے ساتھ کاشان اقدس خلافت میں لے آئے اور اس کے لیے کھانا منگوایا۔ جب کھانا کھانے کے لیے وہ شخص بیٹھا تو کوئی بد مذہبی اس سے ظاہر ہوئی، فوراً حکم ہوا کہ کھانا سامنے سے اٹھا لیا جائے اور اسے باہر نکال دیا جائے۔ کھانا سامنے سے اٹھوا لیا اور اسے باہر نکلا دیا۔ فتویٰ رضویہ جلد دہم نصف آخر صفحہ نمبر 311 میں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں مرتدوں سے دور رہنے اور ان کو اپنے سے دور رہنے کا حکم اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ مل جل رکھنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کفر کا قوی اندیشہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رافضیوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اس نے کہا نہیں پڑھا کہا جاتا، پوچھا کیوں؟ کہا یہ دو شخص کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تو اس شخص کا پاس بیٹھا کرتا تھا جو حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو برا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کلمہ پڑھ کر مجھے نہ پڑھنے دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالات ہے تو جو اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، ان کی تنقید سے شان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے۔
اور جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والوں کو کلمہ نصیب ہونا دشوار ہے تو جو ان کے ساتھ رشتہ داری کر کے دوستی و محبت کا قلعہ قائم کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی زیادہ دشوار ہے. خداوند قدوس ایسے لوگوں کو ایمان کی محبت عطا فرمائے. میرے عزیزو آج ہمارے قوم میں غلطی پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتا ہے کہ جو شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کا نام مسلمان کی طرح ہے تو چاہے وہ جیسا عقیدہ رکھے اللہ و رسول کی شان میں جو چاہے بکے سچا پکا مسلمان ہی رہے گا, کافر گمراہ بد مذہب مرتد نہیں ہوگا. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے, تو یہ بڑی مرتد نہیں ہوگا تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. حضرت یہ بڑی غلط فہمی ہے. ابن جریر طبرانی ابو شیخ ابن مردویہ رسول مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول جو روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا لفظ بولے. حضور نے ان لوگوں سے مطالبہ فرمایا تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم لوگوں نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کا نہیں کہا ہے, ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کا نہیں کہا ہے. تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی 12 نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا یحلفون باللہ ما قالوا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. یعنی وہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا, بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آنے کے بعد کافر ہو گئے اور اسلام میں آنے کے بعد کافر ہو گئے. میرے عزیزو خداوند قدوس یہاں پہ بھی کھلم کھلا فرما دیا وکفروا بعد اسلامہم, یعنی وہ لوگ مسلمان تھے, کلمہ و نماز پڑھنے والے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا لفظ بولنے کے سبب کافر ہو گئے, مسلمان نہیں رہ گئے, مسلمان نہیں رہ گئے. اور ابن ابی شیبہ, ابن منذر, ابن ابی حاتم اور ابو شیخ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گمشدہ اٹھنے کے بارے میں فرمایا کہ فلاں جنگل میں ہے. اس پر ایک شخص نے کہا کہ ان کو غیب کی کیا خبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر دریافت فرمایا تو اس نے کہا ہم تو ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے. اس پر بھی آیت کریمہ نازل ہوئی 12 نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 65 میں خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. اور جب تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرما دو کہ اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹا کرتے تھے. بہانے نہ بناؤ, تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے. بہانے نہ بناؤ, تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے. اس آیت کریمہ میں بھی واضح طور پر فرما دیا گیا قد کفرتم بعد ایمانکم, یعنی وہ لوگ کفر کا کلمہ زبان سے نکالنے کا سبب مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے, مسلمان ہونے کے مومن ہونے کے بعد کافر ہو گئے. لہٰذا یہ سمجھنا بہت بڑی جہالت ہے کہ مسلمان اللہ و رسول کی توہین کرے تب بھی وہ مسلمان ہی رہے گا, کافر نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کلمہ نماز سب کچھ کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے, یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد جو اہم ضروریات دین میں سے ہے اس کا انکار کر دیا. تو کلمہ و نماز پڑھنا انہیں کچھ کام نہیں آیا اور وہ گمراہ ہوا اور وہ بد مذہب اور وہ مرتد ہو گئے. اب میرے بولنے میں اور آپ لوگ کی سننے میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے معاف عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ.